باغ آزاد کشمیر میں جہاں بھی مجھے دیکھ رہے ہیں یہ ثبوت وہاں سے ہیں۔ ان کا نام ڈاکٹر انجم گردیزی ہے۔ یہ بندہ بہت پہلے چلا گیا تھا ملک سے، برطانیہ سے معدے و جگر کی ٹریننگ کی، اور وہ ٹریننگ کرنے کے بعد اب سعودی عرب میں ہے۔ 90% سے لوگ جن کا تعلق کشمیر سے ہے وہ اوورسیز ہیں، کوئی مزدور طبقہ ہے، کوئی کہیں اور ہے۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں وہ اپنی اہلیہ یا بچوں کے ساتھ ہمیں چیک کرانے آتے ہیں، 7 8 سال بعد وہ آئے ہوتے ہیں۔ اور مطلب آپ امیجن کریں، آپ 7 سال بیوی بچوں سے دور کوئی کیسے رہ سکتا ہے؟ بٹ دے ڈو اٹ ان کشمیر۔ یہ اور پیسہ بھی وہاں سے لیبر کلاس سارا بھیجتی ہے۔ یہ کیسا لائف سٹینڈرڈ ہے آزاد کشمیر میں؟ مطلب یہ کیسا ایک لائف سائیکل کیسا؟ ایسے ہی ہے بالکل عرفان بھائی، میں ابھی یہی چیز ڈسکس کر رہا تھا، ہم آتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ابھی میں ریسنٹلی موو آؤں سعودیہ سے، یو کے سے سعودی عربیہ۔ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے لوگ جن کنڈیشنز میں رہتے ہیں، جس طرح وہ منیمل ویجز پہ کام کر رہے ہیں، اور اس میں سے بھی وہ بچا کے اپنے گھروں میں بھی بھیج رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو اتنی ارننگ یا اتنی کوئی وہاں پہ اپرچونیٹیز ہوتی کہ وہ اپنے علاقے میں کام کر سکتے، تو کوئی بھی اپنی فیملی سے دور ان برے حالات میں اتنی گرمی میں جا کے نہ رہتا۔ اچھا انجم، آئی انٹرویوڈ فیو پولیٹیشنس ٹو، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب روزگار تو ہے، یہ لالچ میں جاتے ہیں باہر، پیسے کا جو لالچ ہے دے ٹک، اور یہ صرف کشمیر کے ساتھ نہیں ہے، یہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہے۔ میں نہیں مانتا کہ کوئی شخص لالچ میں اپنے بیوی بچوں کو، دیر آر فیو کلاسز بٹ اتنا زیادہ نہیں ہے پاکستان میں۔ اب جو ایف آئی اے کے نے پکڑے لوگ جو ایجنٹس کے تھرو باہر گئے تھے، ان میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو لالچ کے لیے گئے، ایون ڈنکی میں بچے بھی مرتے تھے تو مرے، پیسہ آنا چاہیے۔ اصل میں یہ کہنا کہ وہ لالچ میں جاتے ہیں بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ آپ ان کو دیکھیں جن حالات میں وہ رہتے ہیں، تو دے آر جسٹ لیونگ ان ہینڈ ٹو ماؤتھ بیسکلی، تو اس میں بڑی مشکل سے گزارا ہو جاتا ہے ان کا، اور پیچھے ان کی فیملی تھوڑا عزت سے گزارا کر لیتی ہے۔ اور آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی لالچ میں جاتا ہے۔ اگر ان کے پاس اچھا روزگار اپنے ملک میں ہو، ایسی کوئی اپرچونیٹی گورنمنٹ ان کے لیے کریٹ کرے، تو ان لوگوں کا میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی، جیسے آپ نے کہا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے تو اتنے دور جائے گا۔ اچھا کوئی سہولیات نہیں ہے روزگار کی وہاں؟ میجر روزگار کیا ہے آزاد کشمیر میں؟ لوگوں کا میجر روزگار کیا ہے؟ کیسے کماتے کھاتے ہیں؟ دیکھیں، سہولیات ہوتی تو ہیں، ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے دے آر ناٹ انف۔ ہوٹل انڈسٹری ہے، ہوٹل انڈسٹری ہے وہاں پہ، جو چیز ڈیولپ ہو سکتی ہے، جس کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، وہ ٹورزم ہے وہاں پہ۔ ٹورزم وہاں پہ وہ چیزیں اتنی، آپ دیکھیں وہاں ٹورزم کا پوٹینشیل ہے، اس کو اگر ڈیولپ کیا جائے تو وہ اتنا زیادہ روزگار وہاں پہ ڈیولپ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسی ٹائم ہو سکتا ہے جب گورنمنٹ اس پہ تو انویسٹ سعودی کرے۔ عرب میں وائی یو مووڈ فرام یو کے ٹو سعودی عرب؟ وائی؟ اب وہی بات ہے پھر کشمیر کا سپوت اتنا سیکھ کے میدے جگر میں انڈوسکوپی بھی سیکھ کے، وائی سعودیہ، وائی ناٹ کشمیر بیک؟ دیکھیں، میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے یہی بات کی تھی جب ہماری بات ہوئی تھی، جب ہم لاہور میں آئے تھے، کہ اٹ واز کائنڈ آف اے وش کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں۔ تو اب جو چیزیں ہم وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں، اگر ہمیں موقع ملے کہ ہم وہ اپنے لوگوں کے لیے کر سکیں، اس کے لیے ہمیں ایک انفراسٹرکچر بھی چاہیے۔ تو اگر وہ موجود ہی نہیں ہے تو ہم کیسے ان کی ہیلپ کریں گے؟ اب وہی چیز اس کے قریب ترین ہمارا جو آپ کہہ لیں کہ نیبرنگ کنٹری ہے، تو وہ سعودی عربیہ ہے۔ سو دس واز دا فرسٹ اسٹیپ ان کائنڈ آف موونگ فرام ون پلیس ٹو دی ادر۔ تو انشاءاللہ جب اگر ایسی سہولیات ہوں گی کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے ایسے کام کر سکیں، تو کتنے اس کے سال لیے پہلے اب یو کے گئے تھے؟ یو کے تو میں گیا تھا 2012 میں، اٹس بین 13-14 ایئرس، 13-14 سال 14 پہلے سال اب؟ لگائے۔ اور اب آج بھی ہمارے آنے کا مقصد یہی تھا کہ اگر کچھ سیکھا ہے تو اس کو ہم واپس بھی ڈلیور کر سکیں اپنے لوگوں کے لیے۔ تو ہر وقت جو ہے نا، ہم اسی لیے ہوتے ہیں، یہاں پہ ہوتے ہیں کہ اپنے لوگوں اچھا کے میں لیے آج کر ایک سکیں۔ بات بتا دوں، میں اکثر جو میرے یو کے امریکہ میں ڈاکٹرز دوست ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ جو لیبر کلاس ہے، یہ سیریا کی جیل میں جیسے لوگ رہتے تھے نا ایک ایک کمرے میں اتنے سارے، یہ بیچارے ویسے رہتے ہیں۔ یہ لوگ پاکستان کی زیادہ خدمت کر رہے ہیں، لیبر کلاس، کیونکہ یہ بہت سارا پیسہ اپنے جن کے بیوی بچے یہاں بھیج دیتے ہیں بیچارے، اور یہ پاکستان کا پورا اکانومی کا ایکو سسٹم مینٹین کر کے بیٹھے ہیں۔ اور پیپل لائک انجم جو کہ کشمیر باغ کا فخر ہے، اور زلزلے کے بعد کتنے ڈائنامکس ایفیکٹ ہوئے تھے وہاں لوگوں کے؟ بہت زیادہ زلزلے کے بعد آپ دیکھیں کہ پورا نہ صرف وہاں کا انفراسٹرکچر چینج ہوا ہے، بلکہ وہاں کی ایک پوری سوشل لائف، وہاں کی پوری لیونگ چینج ہو گئی ہے وہاں سے۔ اور ارتھ کویک کے مطلب آپ کہہ لیں کہ پورے معاشرے پہ بھی اتنے اثرات چینج ہوئے ہیں وہاں پہ، ٹوٹلی تھنگز آر کمپلیٹلی ڈفرینٹ what they were from before 2005۔ صحیح۔ سو کشمیریوں، آئی وش کہ وہاں ڈیولپمنٹ مزید ہو اور پورے پاکستان کا ایک اور ڈیولپ ہو، اینڈ پیپل لائک ہم کم بیک اینڈ سرو۔ تھینک یو ویری مچ۔